بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زمانہ جیسے جیسے جدت اختیار کر رہا ہے، اتنی ہی تیزی سے لوگ مصنوعی انداز طریق سے زندگی گزارنے کو آئیڈیل لائف کا نام دے رہے ہیں۔ مصنوعی انداز طریق سے مراد کھانے پینے، رہن سہن کے ڈھنگ اور مختلف قسم کے امراض کا علاج وغیرہ ہے۔ لیکن جب ہم قدیم اور جدید زمانہ میں انسانی زندگی کے رہن سہن اور خوراک پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو یہ حقیقت دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسانی زندگی کی اچھی صحت کا راز صرف اور صرف دیسی اور سادہ خوراک، سادہ رہن سہن اور علاج معالجہ جڑی بوٹیوں میں ہے۔ مگر آج کل اس کے بالکل برعکس کیا جاتا ہے۔ غذا میں ناقص کھانے استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے، بلکہ بعض کھانے تو نقصان کا سبب بھی بنتے ہیں، اور جب کوئی بیماری لاحق ہو تو فوراً دوائیاں اور انجیکشن لگوانے کی طرف بھاگتے ہیں، جو وقتی طور پر تو بیماری سے نجات دیتے ہیں مگر قوت مدافعت کو کمزور کر کے نت نئے امراض کا شکار بناتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ایسی جڑی بوٹیوں کے متعلق بتائیں گے جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں کثرت سے آیا ہے۔ اگر ہم ان کے ذریعے علاج کریں تو بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صحت مند زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، پودینہ۔ پودینہ ساری دنیا میں پایا جاتا ہے اور اس کی خوشبو اور فائدوں کی بنا پر لوگ اسے بڑی رغبت سے اپنی غذاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ سدا بہار پودا ہے، چنانچہ قدیم یونانی اسے مہمان نواز پودا کہتے ہیں۔ یوں تو یہ پودینہ ساری دنیا میں کھایا جاتا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ، برطانیہ اور امریکہ میں اسے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ پودینہ کی خوشبودار پتیوں سے چٹنی بنتی ہے اور اسے سلاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کتاب احیاء العلوم کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 457 پر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پودینے کو پسند فرماتے تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پودینہ دو باتوں میں بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی اور جسمانی طور پر آپ کو متحرک رکھتا ہے اور تقویت دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کھا کر آپ چاقو چوبند رہتے ہیں اور آپ کے اعصاب کو سکون پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے روغنی غذائیں کھائی ہیں تو بعد میں پودینہ کھانے سے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں، یعنی پودینہ زود ہضم ہے۔ پودینہ طبیعت میں فرات لاتا ہے اور کھانے کی رغبت بڑھاتا ہے۔ سر درد، گیس اور بد ہضمی میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لہسن کی چٹنی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خواتین ایام شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پودینہ کا جوشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں۔ پودینے میں وٹامن اور معدنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، لہذا پودینہ تازہ ہو یا خشک، اس کے استعمال بہرحال لذت اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو گردے اور مثانے کی پتھری سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے۔ کھانسی اور زکام کی صورت میں پودینہ کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ ابال کر استعمال کرنے سے آرام آتا ہے۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ پودینہ ہیضہ کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بچھو یا بھیڑ کے کاٹنے پر پودینہ کو پیس کر زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ پودینہ کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو غدودوں کو متحرک کرتی ہے، جس سے بھوک بھی خوب لگتی ہے۔ نمبر 2، کندر۔ حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ اس طرح ہوا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الشافی کی سند سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یادداشت میں خرابی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کندر لے کر اسے پانی میں بھگو دیا جائے، صبح نہار میں اس کا پانی پی لیا جائے، کیونکہ یہ نسیان کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نہار میں اسے شکر ملا کر پیا اور فرمایا کہ یہ پیشاب کی تکلیف اور حافظہ کی کمی کے لیے بہترین ہے۔ دوستو، اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور خشک ہوتا ہے۔ اس جڑی بوٹی کے استعمال اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ جسم میں ہونے والے درد، جوڑوں کی سوجن اور کمر درد وغیرہ میں اس کا لیپ کیا جاتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ اندرونی علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو پیٹ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آنتوں کی صفائی کر کے آنتوں کو نرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جسم میں سے بلغم کو خارج کرنے میں بھی کام آتی ہے۔ فالج، لکوہ، جوڑوں کے درد اور سوجن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ کھانسی، سینے کی بیماریاں اور دمے کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔
جسم میں خون کے اخراج کو روکتی ہے، جسم میں موجود غلیظ اور فاسد مادوں کو تعلیل کر کے جسم سے خارج کرنے میں مدد کرتی ہے، نظام انہضام کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ نہ صرف معدے کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ مردانہ کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کا سب سے زیادہ استعمال بواسیر کے علاج میں کیا جاتا ہے۔ بواسیر بادی ہو یا خونی، یہ ہر طرح کی بواسیر کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بواسیر کے علاج کے لیے جو بھی ادویات دستیاب ہیں، کندر ان کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس بوٹی کو اندرونی طور پر کھایا جاتا ہے اور بیرونی طور پر بواسیر کے مسوں پر لگایا بھی جاتا ہے اور اس کی دھونی بھی دی جاتی ہے۔ اس کی دھونی نہ صرف کیڑے مکوڑوں کو بھگاتی ہے بلکہ جادو ٹونے کے اثر کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 3، کاسنی۔ کاسنی دنیا بھر کے گرم ممالک کی ایک خودرو جڑی بوٹی ہے۔ کاسنی کا ذکر حدیث مبارکہ میں اس طرح وارد ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کاسنی موجود ہے، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاسنی کو کسی خاص بیماری یا حالات میں تجویز نہیں کیا، بلکہ اس کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا کہ جنت کے قطرے ہر روز اس پر گرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کے استعمال میں برکت ہی برکت ہے۔ اسے جس کیفیت میں استعمال کیا جائے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک کاسنی کو اطباء نے سینکڑوں قسم کی بیماریوں میں کامیابی کے ساتھ آزمایا ہے اور انہیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ کاسنی میں معدنی اور حیاتینی اجزاء مثلاً فولاد، کیلشیم، پروٹین، فاسفورس، تھیامین اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں۔ قدیم یونانی اور رومن اس کی افادیت سے آگاہ تھے اور معالجین خاص اور عام امراض میں اسے استعمال کرتے تھے۔ کاسنی کے پھولوں سے بنی ہوئی چائے جلد کے نکھار اور نشو نما کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کاسنی کے خاص افعال میں سے اندرونی اعضاء کے سدے کھولنا، ان کا ورم دور کرنا اور مساموں کو کھول کر بدن کے زہروں کو دور کرنا ہے۔ ہمارے بدن کا سب سے بڑا غدود جگر ہے، ہر دم خون صاف کرتا ہے اور صفراوی رطوبت کو خون سے جدا کر کے پتے میں ذخیرہ کرتا ہے۔ جب جگر میں ورم ہو جائے، ہاتھ پیر سوکھ جائیں، پیٹ میں پانی جمع ہو جائے یا گردے خراب ہونے سے آنکھیں پھولی اور سوجی ہوئی نظر آئیں تو کاسنی اس کا شافی علاج ہے۔ اگر پیشاب کی وجہ سے گردوں پر ورم آ جائے اور گردے زہریلے مادے صاف نہ کریں اور آنکھوں میں بھی ورم کے آثار ہوں تو ان سب کے لیے کاسنی کے پتوں کا پانی 1 چھٹانک سے 3 چھٹانک تک سرخ شکر یا شربت بزوری میں ملا کر صبح کے وقت پلانے سے 1-2 ہفتوں میں فائدہ نظر آئے گا۔ دل کی دھڑکن، دل زور زور سے دھڑکنے لگے اور دھڑکن سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، کمزوری میں زیادتی ہو جائے تو سبز کاسنی 1.5 چھٹانک سبز دھنیا 1 تولہ دونوں کا پانی نکال کر گاجر کے مربے کے شیرے سے میٹھا کر کے اس کے ساتھ کشتہ صدف صادق 2 رتی سے 4 رتی تک چند روز تک استعمال کرنے سے اللہ کے فضل سے دل کو صحت ہوگی۔ یہ تمام اشیاء آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گی۔ نمبر 4، سنا مکی۔ سنا ایک خودرو جھاڑی ہے جو حجاز مقدس کے پہاڑوں پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے اور بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے اور صدیوں سے ادویات میں استعمال ہوتی آ رہی ہے۔ سنا مکی کا ذکر متعدد احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ بعض سنا اور سنود، بعض حکماء نے سنود سے سیاہ زیرہ مراد لی ہے، کو استعمال کیا کرو، اس لیے کہ ان دونوں میں سام سمیت ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز سے دست لاتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ شبرم، کانٹے دار جڑی بوٹی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گرم اور مضر ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں پھر اس کے بعد ہم دست لانے کے لیے سنا کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچاتی تو وہ سنا ہوتی۔ طبی ماہرین کی تحقیقات کے مطابق سنا ان ادویہ میں سے ایک ہے جن کے فوائد بے انتہا ہیں، اور اطباء قدیم و جدید کے مطابق اس کی افادیت کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ جسم سے غلیظ اور زہریلے مادے باہر نکال دیتی ہے اور اس طرح غلاظتوں کے اخراج سے جسم میں تندرستی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ابن سینا نے اسے امراض قلب میں کام آنے والی ادویہ میں سر فہرست قرار دیا ہے۔ یہ پیٹ کے صفرا کو خارج کرتی ہے، سودا کو نکالتی ہے، قلب کو مضبوط کر کے دل کے پردوں کو تقویت دیتی ہے، پٹوں اور عضلات سے اینٹھن کو دور کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور صحت مند بناتی ہے، جسمانی دردوں کو مٹاتی ہے اور بدن کی تھکاوٹ کو دور کر کے عضلات کو چست بناتی ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اس کا جوشاندہ ہے جو اس کے صفوف سے زیادہ نافع ہوتا ہے۔
اس جوشاندہ کو بناتے وقت اس میں بنفشہ اور منقع بھی شامل کر لیا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ یہ سوداوی، صفراوی اور بلغمی مادے جسم سے خارج کر دیتا ہے، دماغی نالیوں میں اٹکی ہوئی رطوبتیں خارج کرتا ہے اور درد کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سنا جلدی امراض، خاص طور پر پھوڑے، پھنسیوں، خارش اور جسم پر پڑنے والے داغوں کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اس میں پانی ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں، بہت مفید ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہے اور دماغ سے وسوسوں کو نکالتی ہے۔ نمبر 5، سیاہ زیرہ۔ کھانوں میں استعمال ہونے والا زیرہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ یہ خشک بیج ہوتا ہے اور 3 رنگوں میں پایا جاتا ہے، سفید، کالا اور سنہری۔ ان میں سے سیاہ رنگ کا بیج سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سیاہ زیرہ جہاں کھانے پکانے کے لیے بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، وہاں اس کے دیگر فوائد بھی بے شمار ہیں اور یہ بہت سی بیماریوں میں شفا کا کام کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شنیز موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ عربی میں جسے حبۃ السودا کہتے ہیں، فارسی میں وہ شنیز ہے۔ محدث عبداللطیف اسے سیاہ زیرہ قرار دیتے ہیں اور بہت سے محدثین اس سے کلونجی مراد لیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا دانہ جسم میں موجود جذب کرنے کے عمل کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ یہ پیٹ کا اپارہ ختم کرتا ہے۔ زیرے کے چند دانے کھانے سے آپ پیٹ کی تکالیف سے دور رہ سکتے ہیں۔ زیرہ میں کیونکہ وٹامن ای بھی پایا جاتا ہے، اس سے جلد کی ہر قسم کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ زیرہ کے استعمال سے انفیکشن سے بھی نجات ملتی ہے۔ نہ صرف یہ چہرے پر ہونے والے کسی بھی قسم کی ایکنی، ایگزیما اور دھبوں سے نجات دیتا ہے، بلکہ زیرہ میں شامل فائبر سے جلد کی صفائی ممکن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چہرے پر پڑنے والی جھریاں اور لائنوں کا خاتمہ بھی زیرے کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے۔ زیرہ میں کیونکہ آئرن بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، جس سے انیمیا یعنی خون کی کمی کے شکار افراد کو مدد ملتی ہے۔ یہ خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور جسم میں آکسیجن کے خلیات کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ زیرہ کے استعمال ہر طرح سے انسانی صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لمبے، گھنے اور چمکدار بال یقیناً ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے سیاہ زیرہ 1.5 کھانے کا چمچ 3/4 کپ پانی میں 10 منٹ تک ابال لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر اسے چھان لیں۔ اب اس پانی میں انڈے کی زردی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں زیتون کا تیل بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس مکسچر سے بالوں میں مساج کریں اور آدھے سے 1 گھنٹہ تک بالوں میں لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ بہترین نتائج کے لیے یہ عمل ہر ہفتہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، کھنبی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھنبی من سے ہے، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یہی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جبکہ ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیان کی ہے۔ ایک اور روایت حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھنبی من کا حصہ ہے، من جنت سے ہے، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھنبی اس من سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل فرمایا، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ کھنبی کا شمار ایسی جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے جو کئی حوالوں سے انسانی صحت کے لیے بہترین ہیں۔ کھنبی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی بنی نوع انسان کی اپنی تاریخ، اور یہی وجہ ہے کہ ہر تہذیب کی منفرد تحریروں میں کھنبی کا ذکر دوا اور غذا کے طور پر ضرور ملتا ہے۔ جبکہ 5ویں صدی قبل مسیح کا یونانی حکیم بقراط، جو طب کا باپ مانا جاتا ہے، وہ بھی کھنبی کو ہڈیوں اور پٹھوں کا درد رفع کرنے کے لیے استعمال کرواتا تھا۔ کھنبی معدے کے السر کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ کھنبی خلیوں سے زہریلے مادوں کو دور کر کے ان کی صفائی کرتی ہے۔ ہر وہ بیماری جو خون کی خرابی کے باعث ہو تو کھنبی اس کا بہترین علاج ہے۔ کھنبی وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کھنبی سے وٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھنبی میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے اور ایک کھنبی میں صرف 20 کیلوریز پائی جاتی ہیں، اور اس کو کھانے سے آپ کا پیٹ زیادہ وقت تک بھرا ہوا رہ سکتا ہے اور آپ کی بڑھتی بھوک میں کمی آتی ہے، جس سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنبی میں کوئی نمک نہیں پایا جاتا اور کافی سبزیوں کی نسبت کھنبی میں زیادہ مقدار میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، جو دل اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 7، ذریرہ۔ ذریرہ خوشبودار بوٹی ہے جس کو ہندی اور اردو میں باچ کہتے ہیں۔ قدیم یونان کے اطباء اس سے آشنا تھے اور قدیم عربی کتب میں اسے قصب الذریرہ کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذریرہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام
اور داڑھی پر ذریرہ کی خوشبو لگائی۔ ایک اور روایت ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ایک زوجہ نے روایت فرمائی ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میری انگلی پر پھینسی نکلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ذریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پھینسی پر ذریرہ لگاؤ اور یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو بڑوں کو چھوٹا کرتا ہے اور چھوٹوں کو بڑا، میرا جو نکلا ہے تو اس کو چھوٹا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی چیز کو استعمال فرماتے تھے تو وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے نہ ہوتی تھی بلکہ وہ کثیر الفوائد ہوتی تھی۔ آج کی جدید طبی تحقیقات میں بھی ذریرہ کو کافی پذیرائی حاصل ہے۔ ان تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ورموں کو تعلیل کرتا ہے، برس میں اس کا لگانا مفید ہے۔ اس کا پانی ابال کر کلیاں کی جائیں تو مسوڑوں کی سوجن کی وجہ سے ہونے والا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی جڑوں کو چبانے سے دان درد کو فائدہ کے علاوہ پیٹ کا درد اور نفخ جاتے رہتے ہیں۔ اس کو انہی کپڑوں میں رکھیں تو ان کو کیڑا نہیں لگتا۔ دکھتے جوڑوں پر اس کو سرسوں کے تیل میں ملا کر لیپ کرنے سے ان کا درد اور ورم جاتے رہتے ہیں۔ بچوں کے پیٹ پر باج کا لیپ کرنے سے پیٹ کا درد جاتا رہتا ہے، اور گردوں میں سوزش کی وجہ سے اگر پیشاب میں کمی آ گئی ہو تو اسے دور کرتا ہے۔ اس کا یہی اثر استسقاء کو کم کرتا ہے۔ اس کا مربع فالج اور مرگی میں مفید ہے۔ دمہ کا دورہ ختم کرنے کے لیے پہلی خوراک 1 ماشا دینے کے بعد ہر 3 گھنٹے کے بعد 5 رتی دینے سے سانس کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے۔ حکیم جالینوس نے ذریرہ کی جڑ کو اس کا مفید ترین حصہ قرار دیا ہے۔ اس کا سفوف شہد میں ملا کر چٹانے سے مرگی جاتی رہتی ہے۔ نمبر 8، لوبان۔ لوبان ایک پودے سے نکلنے والی گوند ہے۔ پودے کے تنے پر جب گھاؤ لگاتے ہیں تو بیروزہ کی مانند ایک گاڑھا لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے جسے سکھا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں لوبان اور صعتر کی دھونی دیتے رہا کرو۔ لوبان قبض کشا ہے، اس میں فائدے زیادہ ہیں اور نقصان بہت کم۔ معدہ کی درد کو دور کرتا ہے، اس حال میں مفید ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے، معدہ کو تقویت دیتا ہے۔ اگر لوبان کے ساتھ صعتر کو ملا کر غرارے کیے جائیں تو گلے کی سوزش میں مفید ہے۔ دافع تعفن ہونے کے باعث مرہموں میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ زخموں کو صاف کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے زبان کے زخم بھر جاتے ہیں۔ لوبان کے استعمال سوزش کو دور کرنے کے ساتھ صحت مند گوشت بنانے کا باعث بنتا ہے۔ اس کی دھونی گھر کو خوشبودار بنانے کے علاوہ وبائی امراض کو ختم کرتی ہے۔ اسے کھانے یا لگانے سے دانتوں کا درد جاتا رہتا ہے۔ اس کو کھانے کے بعد مثانے کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ دق اور سل میں نافع ہے۔ روغن تل یا زیتون میں ملا کر اگر کان میں ڈالا جائے تو کان کا درد جاتا رہتا ہے۔ اس کی دھونی کیڑوں مکوڑوں کو بھگا دیتی ہے۔ خوبصورت، نرم و ملائم اور چمکدار جلد ہر عورت کا خواب ہوتی ہے۔ جلد کی تازگی اور خوبصورتی ہی چہرے کی خوبصورتی بڑھاتی ہے۔ لوبان کے تیل میں قدرت نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ جلد کو سدا جوان، تازہ اور چمکدار رکھتا ہے، جبکہ چہرے پر پڑنے والی جھریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لوبان جراثیم کش ہونے کی وجہ سے سانس کی نالیوں کی سوزش، گردہ کی سوزش اور پتھری کے علاوہ پیشاب کی تکلیف میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ جب پیشاب میں فاسفیٹ زیادہ مقدار میں ہوں تو لوبان کے مرکبات ان کو تحلیل کر کے باہر نکالتے ہیں۔ کھولتے پانی میں نمک اور لوبان ملا کر کھانسی اور گلے کی سوزش کے مریضوں کو اس کی بھاپ دی جاتی ہے۔ دن میں 2-3 بار بھاپ لینے سے جمی ہوئی بلغم باہر آنے لگتی ہے اور وہ مریض جسے سانس لینا بھی دوبھر تھا سہولت محسوس کرنے لگتا ہے۔ نمبر 9، قسط البحری۔ قسط کا پودا 6 سے 8 فٹ تک بلند، سیدھا اور موٹا ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں موٹی اور مخروطی ہوتی ہیں۔ اس پودے کی جڑیں 1000 سال سے زائد عرصے سے چین اور ہندوستان میں مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنوب کا علاج قسط البحری سے کریں۔ ذات الجنوب پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے جسے انگلش میں پلیوریسی کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اپنا بچہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ اسے ناک اور منہ سے خون نکلتا تھا، اس کے ناک میں بتی پڑی تھی اور گلا دبایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر پر خفا ہوئے کہ تم لوگ اپنے بچوں کو کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تمہارے پاس قسط البحری موجود ہے جس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں ذات الجنوب پھیپھڑوں میں پانی کی بیماری بھی ہے۔ ذات الجنوب میں یہ کھلائی جائے جبکہ ناک اور منہ سے خون آنے میں چٹائی جائے۔ یہ اینٹی سیپٹک، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرس خصوصیات کی حامل ہے۔ قسط البحری اعصابی نظام کو معمول پر لاتی ہے اور اعصابی دردوں میں آرام پہنچاتی ہے، کمزوری، شل اعصاب اور ذہنی دباؤ سے پیدا ہونے والی کیفیات کو دور کرتی ہے۔
اس کے علاوہ چہرے سے کیل شائیوں کے خاتمہ میں کردار ادا کرتا ہے اور جلد کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ کست کو قدیم ہندوستان اور چین میں خواتین کے امراض جیسے حیض کی خرابی اور درد رحم کی صورت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اب بھی بعض حکماء اسے ان امراض میں استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ارک النساء کا درد یہ انسان کو چلنے پھرنے نہیں دیتا، اسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں۔ یہ مردوں کی نسبت خواتین کو زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس درد کی وجوہات چوٹ، دماغی تھکاوٹ، غم و غصہ اور زیادہ سوچنا ہے۔ بعض حیاتین کی کمی بھی اس درد کا باعث بنتی ہے، جن میں وٹامن B12 اور میگنیشیم سر فہرست ہیں۔ کست کے تیل کی مالش اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کست کے تیل کو سرکہ اور شہد میں ملا کر گنج پن دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ نئے سرے سے بال اگانے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 10، ہینا۔ ہینا جسے مہندی بھی کہا جاتا ہے ایک جھاڑی نما پودا ہے جس کی شاخیں سخت اور پتلی ہوتی ہیں۔ اس کے پتے چھوٹے، تیز، نوکیلے ہوتے ہیں۔ اس کے پھول سفید ہوتے ہیں جو بعد میں سیاہ رنگ کے چھوٹے پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پتے اور پھول دونوں ہی خوشبودار ہوتے ہیں۔ ہینا کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا اچھا خضاب ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا جس نے مہندی اور قطم سے رنگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ پھر ایک شخص اور گزرا جس نے زرد رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا، تو فرمایا کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں نہ ایسا کوئی زخم ہوا اور نہ کانٹا چبھا جس پر مہندی نہ لگائی گئی ہو۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے ایک خط یا کاغذ دینے کے لیے پردے کی اوٹ سے اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا۔ اس خاتون نے عرض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو علم نہیں کہ ہاتھ عورت کا ہے یا مرد کا۔ اس عورت نے کہا میں عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت ہو تو اپنا ہاتھ مہندی سے رنگ لیتی، یعنی ہاتھوں کو مہندی لگاتی۔ علماء اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ہاتھوں کو مہندی یا کسی بھی زیبائش سے خالی رکھنا مکروہ ہے، اس لیے عورتوں کے لیے مہندی یا کوئی بھی زیبائش کی چیز ہاتھوں میں ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک دکھایا جو ہینا اور وسمہ سے رنگا ہوا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پھنسی نکلتی یا کانٹا چبھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہندی رکھ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کوئی بھی درد سر کی بیماری کی شکایت کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے کہ حجامہ لگوا لو، اور پاؤں میں جو درد کی شکایت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے کہ مہندی لگا لو۔ ان حدیث کی روشنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خضاب لگانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن وہ سیاہ رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، یا مہندی میں ایسی چیز ملا لی جائے جو اس کے رنگ کو گاڑھا کر دے لیکن بالکل سیاہ نہ ہو۔ اس کے لیے آپ وسمہ کو مہندی میں ملائیں، یہ نیل کے پتے ہوتے ہیں اور پنسار سٹور سے بآسانی مل جائیں گے۔ اسی طرح گرم پانی میں 2 چمچ خشک آملہ 1 چمچ پتی کے ساتھ مہندی کو شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا کر سر پر 2 گھنٹے تک لگا رہنے دیں، آپ کے بالوں کی سفیدی سیاہ چمکدار رنگت میں تبدیل ہو جائے گی۔ نمبر 11، صعتر۔ یہ تلسی کی طرح کا ہی ایک پودا ہے جس کی پتلی شاخیں اور پھول ملے ہوئے خشک حالت میں بازار سے مل سکتے ہیں۔ اس کے پتے لگ بھگ گول جن پر رنگ برنگے دھبے ہوتے ہیں۔ اس کے پھول لال یا نیلے جن کا مزہ تیز اور خوشبودار ہوتا ہے۔ یہ خودرو اور باغوں میں بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ عرب، ایران، افغانستان اور پاک و ہند کے پہاڑی علاقوں میں عموماً ہوتا ہے۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ہوا ہے۔ بہقی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو شہ اور صعتر سے دھونی دیا کرو۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں لوبان اور صعتر کی دھونی دیا کرو۔ بعض لوگ غلطی سے صعتر کو پودینہ سمجھ لیتے ہیں، مگر یہ اور قسم کی جڑی بوٹی ہے۔ ورم تحال کو تحلیل کرنے کے لیے اسے سرکہ کے ہمراہ پیس کر لگاتے ہیں اور دوسرے ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے شہد کے ساتھ پیس کر لگاتے ہیں۔
درد دانت میں اس کے جوشاندے سے غرغرارے کرتے ہیں۔ اس کا پانی نچوڑ کر کان کے درد کو تسکین دینے کے علاوہ آنکھ کے جالے کو زائل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بلغم کو پھیپھڑوں سے خارج کرتا ہے، نیز پیشاب اور حیض کو جاری کرتا ہے، معدہ و جگر کی رطوبت کو خشک کر کے ان اعضاء کو تقویت دیتا ہے، اور اس کا جوشاندہ بھوک لگاتا ہے اور نفق کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جوشاندہ شکم کے کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے اور صالح تبخیر ہے۔ نمبر 12، ورس۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات الجنوب کے لیے ان اشیاء کی تعریف فرمائی: ورس، قسط البحری یعنی عود ہندی، اور زیتون کا تیل، ان کو حل کر کے منہ میں لگایا جائے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونیا والے کے لیے زیتون اور ورس، زرد رنگ کی بوٹی کا علاج تجویز کیا کرتے تھے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ دوا منہ کے اسی جانب سے ڈالی جائے گی جس طرف درد ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عورتیں حیض سے فراغت یا ولادت کے بعد زچگی سے فراغت کے بعد 40 دن تک ورس کے پانی میں بیٹھا کرتی تھیں، اور ہم سے بعض اپنے چہرے پر ورس کی مالش کرواتی تھیں کیونکہ ان کے چہرے پر چھائیوں کے داغ تھے۔ ورس کا مزاج دوسرے ابتدائی درجہ میں گرم خشک ہے، اور اس کے پودے چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں۔ اس پھل کے پختہ ہونے پر اس سے زعفران کی مانند ریشے نکلتے ہیں۔ ان کو پیس کر کپڑے رنگتے ہیں۔ ریشوں کا رنگ زرد سرخی مائل اور ذائقہ قدرے تلخ ہوتا ہے۔ اکثر زہروں کے لیے تریاک اور جسم کے لیے مقوی اور مفرح ہیں۔ جسم سے ریا اور غلیظ مادوں کو تحلیل کرتا ہے، گردہ و مثانہ کی پتھری توڑتا ہے۔ اس کا لیپ چہرے کے داغوں کو مفید ہے۔ چہرے کی جھریاں، خارش اور جلد پر پیدا ہونے والی پھنسیوں کے لیے اس کا تلا مفید ہے۔ اس میں قبض آوری کے ساتھ ہی رنگنے کی قوت بھی ہوتی ہے۔ یہ اکثر زہروں کا تریاک ہے، جسم کے لیے مقوی اور مفرح ہے، قوت جسمانی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے جوشاندے کو پینے سے سوزاک اور نسوانی امراض دور ہو جاتے ہیں۔ برس کے لیے اس کا پینا نافع ہے۔ اس کی مقدار خوراک 1 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ اس کا مزاج اور فوائد قسط البحری کی طرح ہیں۔ بدن کے سفید داغ اور چہرے کے سرخی مائل سیاہ داغ کے لیے اس کا تلا بہت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، اور ورس سے رنگے ہوئے کپڑے استعمال کرنے سے قوت بہ میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 13، کلونجی۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی سفر میں تھے اور غالب بن ابھر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ راستہ میں بیمار ہو گئے۔ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو وہ بیماری ہی میں تھے۔ ابن ابی عتیق ان کی عیادت کو آئے اور کہا، ان سیاہ دانوں یعنی کلونجی کو اختیار کرو۔ اس کے 5 یا 7 دانے لے کر اس کو پیسو، اور پھر روغن زیتون کے چند قطروں کے ساتھ ان کو اس کی ناک میں اس طرف اور اس طرف یعنی دونوں طرف ڈالو۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ کالا دانہ بجز سام کے تمام امراض کا علاج ہے۔ میں نے پوچھا کہ سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سیاہ دانے میں بجز سام کے تمام امراض کی شفا ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ سام سے مراد موت ہے اور سیاہ دانے سے مراد کلونجی ہے۔ کلونجی کے بیج خوشبودار اور ذائقے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچار اور چٹنی میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے تکونے سیاہ بیج کلونجی ہی کے ہوتے ہیں۔ یہ سیاہ بیج متعدد طبی فوائد کے حامل ثابت ہوتے ہیں۔ قدیم یونانی اطباء کلونجی کے بیج کو معدے اور پیٹ کے امراض مثلاً ریا، گیس کا ہونا، آنتوں کا درد، کثرت ایام، استسقاء، نسیان یعنی یاداشت کی کمی، رعشہ، دماغی کمزوری، فالج اور افزائش دودھ کے لیے استعمال کراتے رہے ہیں۔ اس کو مشرق وسطیٰ میں 2000 سال سے زائد عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور عرب افراد اسے دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سریع الاثر یعنی بہت جلد اثر کرتے ہیں، جس کی وجہ ان میں موجود وٹامنز، امینو ایسڈز، پروٹینز، فیٹی ایسڈز، آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم اور متعدد دیگر اجزاء کی موجودگی ہے۔ کلونجی میں موجود ایک جز تھائموکوئنن پر دہائیوں سے سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں، اور یہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کینسر سے تحفظ اور ورم کش خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ ان میں جراثیم کش اور رسولی سے بچاؤ کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اعصابی دباؤ اور تناؤ میں مبتلا ہیں وہ کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کر لیا کریں۔ چند دنوں میں خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ کلونجی کا سفوف نصف سے 1 گرام تک صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے قبل ہمراہ شہد استعمال کیا جائے۔ یہ پرانی پیچس اور معدے کی جلن میں بھی مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ہچکیاں آتی ہوں وہ کلونجی کا سفوف 3 گرام کھانے کے 1 چمچ مکھن میں ملا کر استعمال کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کلونجی شوگر جیسی بیماری میں بہت زیادہ پر اثر ثابت ہوتی ہے۔
یہ انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ شوگر کے مریض اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے روزانہ 1 چٹکی کلونجی کھا کر اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلونجی آپ کے جگر کو صحت مند رکھنے میں بھی مفید ہوتی ہے۔ کلونجی کو ہمارے جگر میں سے ٹاکسنز کو باہر نکالنے کے لیے بھی کھایا جاتا ہے۔ ایسے خطرناک کمپاؤنڈ جو ہمارے جگر کو ڈیمیج کرنے کا کام کرتے ہیں اور جگر میں کمزوری کی بنیادی وجہ بنتے ہیں، کلونجی کھانے سے ان زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارا جگر جب صحت مند طریقے سے اپنا کام کرتا ہے تو ہمارے پورے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور صحت مند خون بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اصل کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں تو اس پر چکنائی کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 14، تلسی۔ تلسی کے پودے کا نام آپ نے یقیناً بہت بار سنا ہوگا۔ تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورۃ الرحمن میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور بھوسے دار اناج اور پھول خوشبودار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں تلسی یعنی ریحان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو ریحان پیش کیا جائے وہ اس کو لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ ریحان یا تلسی ایک طرح سے نیاز بو کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی قسم ذرا مختلف ہے۔ اس پودے کو بھی گھر میں رکھنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ پودا برصغیر کا مقامی پودا ہے اور برصغیر میں یہ تقریباً ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے خوشبودار، سبز یا سرخی مائل ہوتے ہیں۔ پتے چھوٹے اور ان کا کنارہ صاف ہوتا ہے۔ اس کے پھول سیاہی مائل سرخ ہوتے ہیں۔ یہ پھول نہایت ہی خوشبودار ہوتے ہیں، بلکہ اس پودے کے تمام حصے ہی خوشبودار ہوتے ہیں۔ کھانوں میں اسے زیادہ تر تازہ حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ اسے عموماً کھانا پکاتے ہوئے آخر میں ڈالا جاتا ہے۔ خشک حالت میں اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت حد تک ضائع ہو جاتے ہیں۔ تلسی میں وٹامن کے اور کینسر سے لڑنے والے اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش سے بچانے والے بیٹا کیریوفائلین پائے جاتے ہیں، جبکہ اس میں دیگر قدرتی اجزاء بھی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں صحت کے لیے کسی شفا خانے سے کم نہیں۔ دل کے امراض میں مفید تلسی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ دل کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک جرنل میں شائع ایک تحقیق کے مطابق تلسی کا پتا کولیسٹرول کم کرتا ہے۔ چینی ماہرین کا ماننا ہے کہ تلسی کے پتے بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلسی کے پتے دفاعی نظام کو طاقتور بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ صرف 6 ہفتوں تک تلسی کے اجزاء کھانے سے ذہنی تناؤ میں 40% تک کمی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جسمانی دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تلسی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جسمانی ڈی این اے کو بہتر حالت میں رکھتا ہے، جن کا بگاڑ معلوم اور نامعلوم کتنے ہی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ حال ہی میں دریافت ہوا ہے کہ تلسی کے پتے جینیاتی نقائص کو دور کر کے ڈی این اے کو صحت مند حالت میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلسی میں مختلف اینٹی بیکٹیریل خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو کئی اقسام کے جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کا تیل بھی کئی جراثیم کو ختم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ تلسی پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والے جراثیم کا کلا کما کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تلسی میں جسمانی سوزش کو کم کرنے اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ جسمانی درد، سوزش، سوجن اور تکلیف کو بھی رفع کرتی ہے۔ نمبر 15، مرزن جوش۔ یہ ایک دائمی جھاڑی دار اور خوشبودار پودا ہے۔ اس کی افزائش موسم بہار اور برسات میں ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرزن جوش استعمال کرو، اس لیے کہ یہ زکام کے لیے مفید ہے۔ علم الادویہ کی کتب میں اس کا نام مروا لکھا گیا ہے اور انگلش میں سے اوریگانو کہتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں اس جڑی بوٹی کے پتے کھانوں میں کئی سالوں سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں لہسن اور پودینے جیسی خاصیات ہیں۔ اس کا پودا پودینہ، اجوائن اور تلسی کے پودوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے پتوں اور تیل کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دماغ کی رکاوٹیں کھول دیتی ہے، زکام کو تحلیل کر کے بند ناک کو کھول دیتی ہے اور اس کے استعمال سے پھیپھڑوں میں جمی ہوئی بلغم کا اخراج ہونے لگتا ہے۔ یہ پرانی دردوں، خاص کر جوڑوں کے درد اور سوجن میں مفید ہے۔ اس کے پتے کوٹ کر آنکھوں کے نیچے لگی ہوئی چوٹوں پر لگائے جائیں یا کسی اور جگہ چوٹ لگنے سے نیل پڑ گیا ہو تو اس مقام پر بھی پتوں کے لیپ سے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزن جوش کے پتوں کو سرما کے ساتھ پیس کر بچھو کے کانٹے پر لگایا جائے تو شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح مرزن جوش کے پتے ابال کر صبح و شام ناک میں ڈالے جائیں یا اس کا 1 گھونٹ شہد میں ملا کر صبح و شام پیا جائے تو بار بار ہونے والی غدود کو روکنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کا تیل بھی بہت فائدہ مند ہے۔
جس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور طاقتور مرکبات ہوتے ہیں جو صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں، جو ہاضمے سمیت دیگر نظام کو درست کرتے ہیں۔ جدید طبی تحقیقات کے مطابق مزن جوش کا تیل انفیکشن کے علاج میں استعمال ہونے والی کم از کم 18 دواؤں سے بہتر ہے۔ اس بوٹی میں طاقتور اینٹی بائیوٹک خصوصیات موجود ہیں جو وائرس اور بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے استعمال تازہ یا تیل کسی بھی شکل میں کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ بوٹی بیکٹیریا کی نشو و نما پر قابو پا کر آپ کو بیمار ہونے سے بچاتی ہے، جس کے نتیجے میں قوت مدافعت بڑھتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بوٹی فینالک ایسڈ اور فائٹو کیمیکل فلیوونائڈ سے بھرپور ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دوسری جڑی بوٹیوں کے مقابلے میں مرزن جوش میں 2 سے 30 گنا زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس کی گنجائش ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ مرزن جوش میں بلو بیری سے 4 گنا اور کنو سے 12 گنا زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اپنی غذا میں آدھا چائے کا چمچ مرزن جوش شامل کر کے آپ 3 کپ پالک سے حاصل ہونے والے اینٹی آکسیڈنٹس کے برابر اینٹی آکسیڈنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ان 15 جڑی بوٹیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر اپنے استعمال میں لا کر ان سے خوب فائدہ اٹھائیں، اور اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔